بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عید الاضحیٰ کا موقع گزر گیا۔ ایام قربانی کے وہ مبارک ایام گزر گئے، وہ عید قرباں کی چہل پہل بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی خاطر اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم الشان قربانی کی یادگار کہ جس کی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور آپ پر اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر قربانی واجب کی ہے، اس ایک اہم فریضے سے ہم سبکدوش ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ قربانی جو آئی تھی صرف جانور کی قربانی پیش کرنا مقصود نہیں تھا۔ ایک تو اس کی اصل تھی قربانی، اور اس کی ایک روح تھی قربانی کی، اس کا روح اور قربانی کا مقصد تھا۔ مقصد قربانی اور روح قربانی اور فلسفہ قربانی، ان تین چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ ایک دن، 2 دن لگاتار یک کے بعد دیگرے خواب ابراہیم علیہ السلام کو آتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حکم خداوندی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو پوچھا۔ بیٹا بھی اطاعت و فرمانبرداری سے لبریز تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور اپنے حصے کا پورا کام مکمل کر دیا، یہاں تک کہ چھری بھی تیز کر کے گلے پر چلا دی۔ لیکن اللہ کا حکم چھری کو نہیں تھا، اس وجہ سے چھری تیز ہونے کے باوجود بھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلی۔ یہ تو قربانی کا حکم تھا۔ مقصد قربانی کیا تھی؟ خواہشات کو کچلنے کی، نفسانی خواہشات کو دبانے کی، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی۔ اس ساری قربانی سے یہ سبق سکھلایا جاتا ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری بندے کے اندر کوٹ کوٹ کر آ جائے۔ کس طرح ایک بندہ اپنے رب کا فرمانبردار اطاعت گزار بندہ ہے، وفا شعار بن جائے۔ اسلام کے اندر
بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو وقت کے لحاظ سے، موقعوں کے لحاظ سے فرض کی جاتی ہیں، جیسے حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ اگرچہ کہ یہ مخصوص ایام میں اور مخصوص اوقات میں ہی فرض ہوتی ہیں، لیکن اس کے ذریعے انسانوں کی اصلاح و تربیت مقصود ہوتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، اور روزوں کی مشق اور روزوں کی عادت ڈال کر مسلمانوں کو عبادتوں کا خوگر بنایا جاتا ہے، عبادتوں کا عادی بنایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان اپنے رب کے لیے ہر چیز سے رک جائے۔ جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے سے لے کر جماع تک، صبح طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک رکا رہتا ہے، اسی طرح زندگی کے ہر مرحلے میں ہر برائی سے، ہر حرام سے، ہر ناجائز سے، ہر کراہیت والے کام سے، ہر فسق و فجور سے، ہر گناہ والے کام سے یہ رک جائے۔ جس طرح روزے میں کھانے پینے سے، حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی انسان حرام چیزوں سے رکنے والا بن جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت کرائی جاتی ہے پورے رمضان۔ ایسے ہی حج کے مہینے میں مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر، متعین مقامات پر مخصوص اعمال کروا کر اطاعت و فرما برداری کا سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر چیز کو، خواہشات نفس کو، اتباع نفس کو، اپنی دلی تمناؤں آرزوؤں کو اپنے ربا کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں۔ اس کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کروا کر اس بات کی تربیت کروائی جاتی ہے کہ انسان کے اندر مال کی محبت سے زیادہ حکم الہی کی اہمیت ہو، کہ اللہ کا حکم آ گیا، سال گزر گیا، مالدار ہونے کے بعد سال گزر گیا، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ میں جو میرا محبوب مال ہے، جس کو میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کروں، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں مشروع کی ہیں، بعض عبادتیں بعض مقامات اور بعض اوقات کے لیے متعین کی گئی، جیسے حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اسی طرح قربانی جیسی عبادت کو بھی مشروع کیا گیا انسانوں کی تربیت کے لیے، کہ یہ محض صرف قربانی نہیں ہے، یہ قربانی والا عمل صرف جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل گوشت خوری والا عمل نہیں ہے کہ صرف قربان کر لو اور اس کا گوشت کھانے میں لگ جاؤ، بلکہ اس کے پیچھے اس کا مقصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی جو تم نے قربانی میں جانور کو قربان کیا ہے، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اطاعت و فرمانبرداری میں کس قدر اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، کس قدر حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے، تو قربانی کا مقصود ہوتا ہے، قربانی کی روح ہوتی ہے۔ اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور سال میں ایک مرتبہ جو قربانی آتی ہے، اس کو جس طرح ہم نے بحسن خوبی، خوشی خوشی ہم نے اس کو ادا کیا، اس قربانی سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم ہر وقت، ہر روز، ہر موڑ پر حکم الہی کے تابع فرمانبردار بن جائے، اطاعت میں، فرمانبرداری میں سب سے آگے بن جائے۔ اور قربانی کرتے وقت ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے طور پر ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
ہم کیا کہتے ہیں قربانی کرنے سے پہلے؟ دعا یہ سکھلائی گئی ہمیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری نمازیں بھی اللہ کے لیے، میری قربانی پیش کرنا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا اللہ ہے، لم یلد ولم یولد اللہ ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ جس سے کوئی پیدا ہوا، وہ تنہا اللہ ہے۔ اس کی عبادت کی خاطر، اس کے حکم کی تعمیل میں ہم قربانی پیش کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین، اور یہ کہتے ہیں کہ اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور اسی کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے آگے سر جھکانے میں سب سے پہلا بندہ ہوں، وانا اول المسلمین۔ یہ دعا کر کے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر بھی قربانی فرض کی تھی، جس طرح ہم پر قربانی ہے اس طرح پہلے قوموں پر بھی قربانی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی جیسا عمل مقرر کیا تاکہ وہ لوگ ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا رب ایک ہی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، جب اس کا جو حکم جس وقت آ جائے اسی حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے، حکم کے خلاف ورزی کرنا اچھا لگ رہا ہے ہم اس طرح کریں گے، ایسا نہیں۔ من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت جو حکم ہم پر نازل ہو جائے، جس وقت جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو جائے ہم اس کو پورا کرنے والے بنیں، چاہے وہ حکم ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، چاہے وہ حکم ہمیں خوشی سے کرنا پڑے یا نہ خوشی سے کرنا پڑے، جس حال میں بھی ہو ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے بن جائیں۔ تو ان ساری عبادتوں سے مقصود یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما بردار اور اطاعت شعار وفا شعار بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ بندے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے کر قربانی کرے جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں، نعمت عطا کی ہے۔ اور خوشخبری دے دیجیے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جن کے دل اللہ کے حکموں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، یعنی وہ بندے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کہ من یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح کام ہونا چاہیے لیکن اللہ کا حکم آ گیا اس کے خلاف، تو بندہ اس پر راضی ہو جائے، نہیں میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا، میری عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، اس وقت یہ کام ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اگرچہ کہ میرے منشا اور میرے ارادے کے خلاف ہو، میری طبیعت کے خلاف ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو میں حکم کو پورا کرنے والا بنوں۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے قربانی کا۔ ہم قربانی کے اصل روح سے محروم ہو چکے ہیں، قربانی کے اصل مقصد سے، فلسفے قربانی کو ہم سمجھے ہی نہیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی سے ہم کو کیا کہا جا رہا ہے، کیا سکھلایا جا رہا ہے، کس بات کا سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے لاڈلے ایک لوتے چہیتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، تو کیا ہم اپنے خواہشات نفس کو قربان کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کو قربان نہیں کر سکتے اللہ کی خاطر؟ یہ مقصد کے تحت ہم قربانی کریں۔ قربانی کے دن تو صرف چند ایام ہوتے ہیں، لیکن سال بھر اس کی جو 3 دن میں ہمیں مشق کرائی جاتی ہے کہ ایک جانور کو ہم نے ذبح کر لیا، اسی طرح ہم اپنے خواہشات کو بھی ذبح کریں، اتباع نفس کو نہ پیروی کرے، اتباع نفس کی پیروی نہ کرے، اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، اپنے تمناؤں کی، اپنی آرزوؤں کی پیروی نہ کریں، بلکہ حکم الہی کی پیروی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلا کر گئے ہیں
اس طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کی شب و روز کو مٹا دیں۔ قربانی کی مختلف قسمیں کی قربانی ہوتی ہے اور مختلف مقصدوں کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ کوئی قربانی دیتا ہے وطن عزیز کے لیے، ملک و وطن کے لیے، ملک و ملت کے لیے قربانی دیتا ہے۔ کوئی قربانی دیتا ہے تجارت و معیشت کے لیے، کوئی قربانی دیتا ہے جاہ و منصب کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، کوئی قربانی دیتا ہے دین و اسلام کی خاطر اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی خاطر۔ اور یہی قربانی اصل مقصود ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری اپنی بندگی کے لیے ہی دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، یہی ہماری مقصد حیات ہے۔ ہم اسی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہی موقع بموقع عبادتیں اللہ نے لا کر، چاہے وہ حج جیسی عبادت ہو، چاہے روزے جیسی مبارک عبادت ہو، چاہے زکوٰۃ جیسی عبادت ہو، چاہے قربانی والی جیسی عظیم الشان قربانی والی عبادت ہو، یہ ساری عبادتوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ انسان کس طرح اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار بن جائے، حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہو جائے، کس طرح بندہ اپنی خواہشات کو کچل کر اپنے رب کی چاہت کو پورا کرنے والا بن جائے، من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ کی رضا، اللہ کا محبت اور اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کب حاصل ہوگی ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب، اللہ کی محبت اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ صحابہ کرام نے وہ زندگی پیش کر کے بتلا دی۔ اس سے پہلے تو انبیاء کرام کی زندگی کی سیرت اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و رسول نے کیسی کیسی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ خاص طور سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی جاتی ہے، کس طرح اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے، اور ان ساری قربانیوں کا نمونہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک دو واقعات سنا کر اپنی بات مکمل کروں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکان بنایا، گھر تعمیر کیا، عالی شان گھر بنا دیا، گھر کے اوپر گنبد بنا دیا، قبہ جسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اس مکان کو دیکھا اور کہنے لگے، جو ساتھ میں صحابی تھے، پوچھے یہ کس کا مکان ہے؟ موجود صحابہ کرام نے فرمایا کہ فلاں صحابی کا مکان ہے، فلاں شخص کا مکان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری اور ناراضگی کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوئے اور وہاں سے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مجلس قائم ہوئی، تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ اس مجلس میں وہ صحابی بھی آئے جو مکان کے مالک تھے، جس نے وہ مکان بنوایا تھا۔ وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر التفات نہیں کیا، دوبارہ سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا، اپنے چہرے کو پھیر دیا۔ صحابہ کرام اپنے محبوب کی ناراضگی کو سمجھ جاتے تھے کہ محبوب آج ناراض ہے، اور اس کی وجہ کو تلاش کرتے تھے اور وجہ تلاش بھی کر لیتے تھے کہ کس وجہ سے میرے محبوب مجھ سے ناراض ہے۔ وہ صحابی پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے اور معلوم کرنے لگے کہ آخر کیا بات ہو گئی، مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ ہم تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور آپ کے گھر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اس وجہ سے پوچھا تھا کہ اس گھر میں گنبد بنی ہوئی تھی اور عالیشان گھر بنا ہوا تھا، قبہ بنا ہوا تھا، اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔
ہو سکتا ہے وہی وجہ ہو آپ سے ناراضگی کی۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اور یہ کہے بغیر کہ آپ اس سے ناراض ہیں تو میں آپ کی ناراضگی دور کرتا ہوں، یہ پوچھے بغیر مجلس سے اٹھے، فوراً گئے اور اس گھر کو منہدم کر دیا۔ صرف منشأ رسول کو سمجھ کر، ارادہ رسول کو سمجھ کر، چہرے نبوت کے ناراضگی والے آثار کو سمجھ کر اپنے گھر کو جا کر منہدم کر دیا۔ آج کوئی ہے ہم میں سے، نہ میں ہوں نہ آپ ہے نہ کوئی ہے، جو منشأ رسول کو سمجھ کر اپنے گھر کو منہدم کر دے، اپنے خواہشات کو کچل دے۔ جس پر ہم نے محنت کی، جس پر ہم نے پیسہ لگایا، جان لگائی، مال لگایا، اس کو ایک منشأ رسول کو سمجھ کر اور اللہ کے رسول کی خوشی کی خاطر اس کو قربان کر دے، ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ کرام کا ہی جگرا تھا، وہ صحابہ کرام ہی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک اشارے کو سمجھ کر اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ لفظ بولنے کے لیے آسان، سننے کے لیے آسان، لیکن اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ وہ صحابہ کرام نے اس عمل کو کر کے بتلا دیا۔ وہ صحابی فوراً گئے، اپنے گھر کو منہدم کر دیا اور مجلس میں فوراً آ کر بیٹھ گئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ جس وجہ سے ناراض تھے میں نے اس وجہ کو مٹا کر اس وجہ کو منہدم کر کے آیا ہوں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ خاموش مجلس میں بیٹھے رہے۔ جب دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابی کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ گھر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے تھے، ناگواری گزری تھی، وہ گھر اب منہدم ہو گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو صحابی نے، ساتھ موجود جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی ناگواری کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کے ناراضگی والے آثار کو دیکھ کر ان صحابی نے اپنے گھر کو منہدم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور بہت ساری دعائیں دی۔ تو یہ ہوتا ہے اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ویسے تو واقعات بہت سارے احادیث میں، کتب احادیث میں بھرے پڑے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، حضرت حنظلہ، سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو دمشق میں رہتے تھے، وہاں پر اور ایک صحابی رہتے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہوا کرتی تھی، بار بار آتے جاتے ہوئے ملتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے تھے، سناتے تھے۔ حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ کوئی واقعہ ہمیں سنا دیجیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نام میرے ذہن سے نکل گیا، غالباً خمیر بن اسدی نام ہے۔ خمیر بن اسدی بہت اچھا شخص ہے، لیکن اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، اگر وہ دو باتیں نہ پائی جاتی تو وہ بہت زیادہ اچھا شخص ہے۔ سب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر رکھتے ہیں، بہت لمبے بال رکھتے ہیں، اور اپنے تہبند کو، اپنے پاجاموں کو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ دو باتیں اگر نہ ہوتی تو وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ بات ان صحابی تک پہنچی، خمیر اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ دیکھیے۔ ان صحابی کا فوراً چاقو منگوایا، یا وہ ہتھیار جس سے بال کٹوائے جاتے ہیں وہ ہتھیار منگوایا اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہی اتنی اطاعت، اتنی فرمانبرداری کہ اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ دیا اور اپنے پاجامے کو اوپر تک اٹھا لیا، ٹخنے کی آدھی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ان صحابی نے اتنی قربانی پیش کر دی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھروں کو منہدم کر دیا۔ یہ تو ایک ادنا مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کو واجب قرار دیا۔ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے، حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے، ہر وقت، ہر موقع پر تیار رہیں کہ ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے مطابق اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داڑھی رکھنے کو تیار نہیں،
چہرے پر داڑھی رکھنے کو تیار نہیں۔ بندہ قربانی کے دن قربانی کرتا ہے، بال منڈوانے کے بعد داڑھی کو بھی منڈوا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال دیتا ہے داڑھی منڈوا کر۔ تو یہ کہاں کی دینداری ہے، یہ کہاں کی فرما برداری ہے، یہ کہاں کی اطاعت و شعاری ہے؟ یہ تو ہم کو سبق سکھلایا گیا قربانی کے ذریعے کہ ہم فرما بردار بن جائیں، حکموں کے مطابق تابعدار بن جائیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے تو ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، ہم اپنی انانیت اس کے سامنے نہ لائیں، ہم اپنی اس کے اندر انا کو نہ لائیں، بلکہ اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھ دیں، اپنی انا کو اٹھا کے پھینک دیں، لیکن حکم الہی کے آگے، اطاعت رسول کے آگے اپنے سر کو خم کر دیں، سر کو جھکا دیں۔ اسی وجہ سے ہر بار کہا جاتا ہے کہ عید کی دن عید کی نماز عیدگاہ پر ہوگی، عید کے دن عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جتنے بھی سال رہے ساری عیدوں کی نمازیں عیدگاہ پر پڑھی۔ حالانکہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، یقیناً اللہ کے رسول کو اس کا علم تھا، یقیناً اس کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی شان و شوکت بتلانے کے لیے، اسلام کا غلبہ بتلانے کے لیے عید کی نماز کو عیدگاہ پر ادا کرتے تھے، سوائے مجبوری کے، جب بارش ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو۔ لیکن ہم آج ہر مسجد میں دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ سراسر منشأ رسول کے خلاف ہے، سنت نبوی کے خلاف ہے، حکم الہی کے خلاف ہے۔ چند معذوروں کا نام لے کر مسجد میں جماعت کرائی جا رہی ہے، عید کی نماز پڑھوائی جا رہی ہے، آتے ہیں اس میں 2-4 معذور، لیکن سب اس میں ہٹے کٹے مستنڈے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، بس اس وجہ سے عیدگاہ پہ نہیں جاتے۔ کسی کو قربانی جلدی کرنی ہوتی ہے، کسی کو وہاں تک جانا جان پہ آتا ہے کہ اتنی دھوپ میں کون بیٹھا رہے، کون انتظار کرتا رہے، فوراً یہاں سے فارغ ہو کے ہم آ جائیں۔ تو یہ منمانی ہو گئی، من چاہی زندگی ہو گئی کہ ہم اپنے من کے مطابق عبادتیں کرنا چاہ رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزارنا چاہ رہے ہیں۔ جب حکم آ گیا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا کہ یہ طریقہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھی جائے، پھر بھی مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز کیوں نہیں ہوتی، ہماری مسجد میں عید کی نماز کیوں نہیں ہوتی، فلاں جگہ ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتی ہے، وہاں بھی مفتی ہے، وہاں بھی عالم ہے۔ ہم سے یہ بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بھائی، ہم نے ہر بار دلیل پیش کر دی عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنے کے لیے، اور عید کی نماز عیدگاہ مسجد میں نہ ہونے کی دلیل پیش کر دی۔ جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں آپ ان سے جا کے دلیل پوچھیے، آپ ان سے دلیل مانگی، کیا دلیل ہے، کس دلیل کی بنیاد پر ہر مسجد میں عید کی نماز رکھ رہے ہیں، ان سے پوچھیے۔ الخیر، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ بات چل رہی تھی اطاعت و فرما برداری کی، کہ جب حکم اللہ کا آ جائے، طریقہ رسول اللہ کا آ جائے، تو اس کے آگے، اس کے سامنے ہم اپنے سر کو خم کرنے کے لیے تیار رہیں، حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار رہیں۔ قربانی پیش کرنے کے بعد ہم نے قربانی کے دنوں میں اللہ کے حکم کو سمجھا کہ یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور قربان کر کے اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو ان دنوں میں سمجھا، لیکن بقیہ ایام میں جو حکم ہم پر روزانہ 5 مرتبہ متوجہ ہوتا ہے، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کہ صرف 3 دنوں میں ہم نے حکم کو سمجھا کہ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے جانور کو قربانی کیا، جانور کی قربانی پیش کر دی، اور بقیہ ایام میں ہم اللہ کے حکم کو نہیں سمجھتے، بلکہ 5 وقت ندا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنے من کے مطابق کہ فرصت رہے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، صحت اچھی ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے، ماحول سازگار ہوگا تو نماز پڑھیں گے، گھر میں خوشیاں ہوں گی تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ہو گیا ہے کہ جب مصیبت پریشانی آتی ہے جب نماز پڑھیں گے، خوشگواری اور خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ عام دنوں میں 5 وقت اللہ کا حکم ہماری متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔
زندگی میں جو ناجائز جائز طریقے ہوتے ہیں اس میں کوئی تمیز نہیں کرتے، حلال حرام میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ جائز کو جائز سمجھ کر اپنائیں، ناجائز کو اللہ کی نافرمانی سمجھ کر چھوڑ دیں، حلال کو اللہ کی فرما برداری سمجھ کر اپنا لیں اور حرام کو اللہ کی نافرمانی سمجھ کر چھوڑ دیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ چاہے معاشرت میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، شب و روز کی زندگی ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں، کیا ہمارا ظاہری وضع قطع اس کے مطابق ہے، منشاء رسول کے مطابق ہے، حکم الہی کے مطابق ہے؟ کیا ہماری تنہائیاں، ہماری جلوت، ہماری خلوت، ہماری لوگوں کے سامنے کی زندگی، ہماری تنہائی کی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہمارے پڑوسی کے ساتھ معاملات، تجارت والے معاملات، بھائی کے ساتھ معاملہ، بہن کے ساتھ معاملات، والدین کے ساتھ معاملات، کیا ہمارے حکم الہی کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ابا، حدیث رسول کے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، شروع میں نے خطبے میں پڑھی بھی ہے کہ جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کے مرضی کے، جس کے خواہشات، جس کی تمنائیں، آرزوئیں میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے، اور جس کے والدین سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہمارے رسول ان سب سے محبوب ہے، یا رسول سے زیادہ محبوب ہمیں فیشن پرستی ہے، یا رسول سے زیادہ پسندیدہ یہ ہماری زندگی ہے؟ کیا ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہے، یا ہماری زندگی ہمیں محبوب ہے، یا ہمارے گھر والے محبوب ہے، یا دنیا کی ہر چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، یا سب سے زیادہ ہمیں رسول محبوب ہے؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکام کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی، سنت